وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. لائٹ جلا دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 23واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 13 سے 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. قل انی اخافو، تم کہو بے شک میں ڈرتا ہوں. ان عصیتو، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبدو، تم کہو اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں. مخلصا لہ دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنا دین. فاعبدو ما شئتم، تو تم عبادت کر لو جس کی تم چاہتے ہو. من دونہ، اس کے سوا. قل ان الخاسرین، اے نبی تم کہو بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں، و اہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا، سن لو، ذالک هو الخسران المبین، یہی وہ کھلا نقصان ہے. لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر، ظلل من النار، آگ کے سائبان یعنی آگ کے پہاڑ ہوں گے. ومن تحتہم، اور ان کے نیچے، ظلل، سائبان ہوں گے، پہاڑ ہوں گے. ذالک، یہ عذاب، یخوف اللہ، ڈراتا ہے اللہ، بہ عبادہ، اس سے اپنے بندوں کو. یا عبادنا فاتقون، کہ اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو. والذین اجتنبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا، طاغوتا، بتوں سے، ان یعبدوہا، کہ وہ پوجا کریں ان کی، وانابوا، اور انہوں نے رجوع کیا، اللہ، اللہ کی طرف. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عبادی، تو خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو. الذین یستمعون، وہ لوگ جو کان لگا کر سنتے ہیں، قولا، بات کو. فیتبعون، پھر وہ پیروی کرتے ہیں، احسنا، اس کی بہتر بات کی. اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں جو ہداہم اللہ، ہدایت دی انہیں اللہ نے. واولئک ہم، اور یہ لوگ وہی ہیں، اولو الالباب، عقل والے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے سرداروں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے جو لات و عزیٰ کی پوجا کرتے ہیں.
ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے فرما دیں اگر بالفرض مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں خدا کے عذاب سے بچنے کی کوشش کروں یا آباء و اجداد کی مخالفت سے بچوں، وہ آباء و اجداد جو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تم فرماؤ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اے نبی تم فرماؤ بلا شبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو کر صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اے کفار تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ جب مشرکین نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے نقصان اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں بے شک حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، کہ خود گمراہی اختیار کر کے اور گھر والوں کو گمراہی میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو گئے، اور جنت کی ان عالی شان نعمتوں سے محروم ہو گئے جو ایمان لانے پر انہیں ملتی۔ سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو فرمایا گیا نا تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، اس میں شرک کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی غضب کا اظہار ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو۔ اوپر نیچے آگ کے پہاڑ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، ہر طرف سے آگ میں گھیرے ہوں گے۔ ایک اور مقام پر کفار کے اس عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ اور حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ما سوا سب کو بھول جائیں، تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گے، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اور فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے آگ بچھونا ہے اور ان کے لیے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، یعنی اے لوگوں میں نے قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں کے جس عذاب کی تمہیں خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ تم اس کے خوف سے گناہوں سے بچو اور کفر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول کی تصدیق کر کے اور احکامات و ممنوعات میں اس کی پیروی کر کے آخرت کے عذاب سے نجات پا جاؤ۔ اے میرے بندو میں نے جو چیزیں تم پر فرض کی ان کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، اور وہ کام نہ کرو جو میری ناراضی کا سبب۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد، اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس کی توحید کے اقرار، صرف اسی کی عبادت اور اس کے علاوہ تمام معبود سے برات کا اظہار کیا، انہی کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے اچھی تعریف، موت کے وقت اور قبر میں رکھے جانے کے وقت راحت،
اور یوں ہی آخرت میں قبروں سے نکالنے کے وقت، حساب کے لیے کھڑے ہوتے وقت، پل صراط پار کرتے وقت، جنت میں داخل ہوتے وقت، اور جنت میں الغرض ان تمام مقامات پر بھلائی، راحت، رحمت انہیں حاصل ہوگی۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر غور سے بات سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں جس میں ان کی بہتری ہو۔ یہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عبادت اور وحدانیت کے اقرار کی ہدایت دی، اور یہی عقل مند ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم آئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی تو یہ حضرات بھی سن کر ایمان لے آئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فبشر عبادی۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے۔ یوں بعض اعمال بعض سے بہتر ہیں، جیسے تنگ دست اور مقروض کو آسانی آنے تک مہلت دینا، قرض معاف کر دینا، دونوں بہتر ہیں، لیکن قرض معاف کر دینا مہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اسی طرح جیسی کسی نے تکلیف پہنچائی ویسی اسے سزا دینا اور صبر کرنا، یہ دونوں جائز ہیں، لیکن صبر کرنا سزا دینے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائے گی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ یوں ہی سب سے بہتر نیک عمل وہ ہے جو استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنے عمل کی عادت بناؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، پس بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہی ہو، استقامت سے ہو، ریگولر ہو، وہ عمل اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ جائز احکام پر عمل کرتے ہیں وہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، اور جو ثواب کے کام کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر اعمال بجا لاتے ہیں وہ زیادہ ثواب کے مستحق ہیں اور زیادہ قابل تعریف ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔